بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ ہندوستان اور پاکستان کی ریاستیں ایک ساتھ ہی معرض وجود میں آئیں۔ ماروتی سے امول تک وہ 5 برانڈ جنہوں نے آزادی کے بعد انڈیا کی پہچان بنائی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو امر ہو جاتی ہیں، جیسے کسی یادگار اشتہار کی موسیقی یا پھر اس مکھن کا ذائقہ جو آپ نے بچپن میں کھایا ہو۔ یہی وہ چیز ہوتی ہے جو صارفین کو کسی برانڈ کی محبت میں گرفتار کر دیتی ہے اور پھر وہ اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انڈیا میں بھی ایسے کئی مقامی برانڈ ہیں جنہوں نے گزشتہ دہائیوں کے دوران لوگوں کے گھر اور دل دونوں میں جگہ بنائی۔ ان مشہور برانڈز نے انڈیا کو آزادی کے بعد خود کفیل بننے میں مدد دی اور صارفین کے رویوں کا بھی تعین کیا۔ یہی نہیں، ان برانڈز نے اپنے اپنے شعبوں کو جدت بخشی۔ 75 سال بعد بھی یہ برانڈز عالمی سرمایہ کاروں کو انڈیا کی مارکیٹ کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ ان میں سے چند نامور برانڈز کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں جنہوں نے انڈیا اور اس کے شہریوں کو ایک پہچان دی۔ نمبر 1، امول۔ اس کمپنی کی دودھ سے بنی مصنوعات انڈیا میں ہر جگہ دکھائی دیتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ برانڈ دودھ کی مصنوعات کے معاملے میں انڈیا کی پہلی 10 تیز ترین فاسٹ موونگ کنزیومر کمپنیز میں سے ایک ہے۔ امول کا آغاز گجرات کی ریاست سے ہوا تھا، جب ہزاروں کاشتکاروں کو اس ارادے سے اکٹھا کیا گیا تاکہ ایک کامیاب ڈیری بزنس بنایا جائے۔ ڈاکٹر کورین کی سربراہی میں شروع ہونے والے اس منصوبے کو انڈیا میں دودھ کا انقلاب کہا جاتا ہے، جس نے ایک کوآپریٹو بزنس ماڈل کو بہتر بنایا اور آج لاکھوں لوگوں کی ملازمت کا ذمہ دار ہے۔ بڑی بڑی بین الاقوامی کمپنیوں سے مقابلے کے باوجود امول آج بھی انڈیا میں ڈیری بزنس میں اپنا مقام قائم رکھے ہوئے ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ کمپنی اور برانڈ وقت کے ساتھ ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ امول نے معاشرے کو ایک ایسے وقت میں آئینہ دکھانے کا کام بھی کیا جب کوئی اور برانڈ ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ امول گرل کے اشتہاروں کے ذریعے سیاسی اسکینڈل سے لے کر کسی اداکار کی موت تک ہر اہم واقعے پر تبصرہ کیا گیا، اور یہی امول کی خوبصورتی بھی ہے۔ یہ ایک مقامی بزنس ہے جس نے ہمیشہ معاشرتی اچھائی کو اہم سمجھا۔ نمبر 2، پارلے جی بسکٹ۔ پارلے جی پروڈکٹس کا گلوکوز بسکٹ مقدار کے اعتبار سے دنیا بھر میں سب سے زیادہ فروخت ہونے والے بسکٹس میں سے ہے۔ اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے اس بسکٹ نے انڈیا کو متحد کیا۔ اس کی شروعات اس سوادشی تحریک سے ہوئی تھی جب 1900 کی شروعات میں خود کفالت کا نعرہ بلند کیا گیا اور مہنگے بین الاقوامی بسکٹس کے مقابلے میں ایک مقامی برانڈ بنایا گیا۔ انڈیا میں پارلے جی جلد ہی چائے کا لازم و ملزوم حصہ بن گیا۔ اس کی شہرت کی ایک وجہ اس کی ثقافتی اہمیت بھی ہے، کیونکہ انڈیا میں ہر ذات مذہب سے بالاتر ہو کر خاص و عام کے لیے چائے میں پارلے جی بسکٹ ڈبو کر کھانا عام سی بات ہے۔ نمبر 3، ماروتی۔ ایک طویل عرصے تک انڈیا میں مخصوص مالدار لوگ ہی کار خرید سکتے تھے، جبکہ مڈل کلاس کے لیے تو یہ ایک خواب تھا۔ پھر ماروتی آئی جس نے صرف 50,000 روپے کی قیمت میں کار متعارف کرائی۔ 800 سی سی کار اس وقت کی بھاری بھرکم ایمبیسڈر گاڑی سے بھی کہیں زیادہ پائیدار تھی، جو 1960 سے 1990 تک انڈیا میں واحد لگژری گاڑی تھی۔ ماروتی نے انڈیا کے مڈل کلاس کا خواب پورا کرنے کے ساتھ ساتھ صارفین کے رویوں کو بھی بدلا۔ سفر اور خواب دونوں ہی جمہوری یعنی عام ہو گئے۔ خاندانوں نے ماروتی سے جانا ان کا جغرافیائی اور سماجی دائرہ وسیع ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے احتیاط اور تحمل مزاجی کے لیے مشہور انڈین معاشرے نے بخوشی کھپت کی اگلے سرحد کا سفر طے کیا۔ نمبر 4، نرما۔ 1980 تک انڈیا کی مارکیٹ پر پرانے برانڈز کا غلبہ تھا، لیکن نرما، جو ایک ڈٹرجنٹ برانڈ تھا، گجرات کے احمد آباد شہر سے اس وقت اپنے سفر کی شروعات کے بعد بڑے بڑے برانڈز کو پیچھے چھوڑ دیا جب عام کاروباری اشتہار پر پیسہ لگانے کو ضیاع سمجھتے تھے۔ نرما نے تشہیری مہم پر بہت پیسہ لگایا۔ نرما کے اشتہاری گانے میں اس کے نام کی تکرار نے اس برانڈ کو گھر گھر تک پہنچا دیا۔ اس موسیقی کو نئی نسل نے ریمیکس کیا اور نئی طرز سے پیش کیا، یعنی یہ آج بھی زندہ ہے۔ اس برانڈ نے میڈیا کے طاقتور ترین ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے کھپت بڑھائی، جو اس کے دور اندیشی اور آگے بڑھنے کی خواہش کا ثبوت ہے۔ اس برانڈ کی ایک اور قابل ستائش حکمت عملی یہ تھی کہ اس نے نقطوں پر بھرپور توجہ دی جو نہایت اہم تھے، یعنی ایک معیاری پروڈکٹ مناسب قیمت پر فراہم کیا، جس کے لیے بہترین ڈسٹریبیوشن ماڈل کا استعمال کیا گیا۔ یوں نرملا نے خود کو انڈیا کے لاکھوں شہریوں کے لیے ناگزیر بنا لیا۔
جو معیاری لیکن سستی پروڈکٹس کے لیے خواہشمند تھے۔ یہ برانڈ اب ایک ایسے کاروباری جذبے کی علامت بن چکا ہے جو کامیابی کے لیے بھوکا ہے اور جسے انڈیا کی مارکیٹ میں کامیابی کا راستہ بنانا بھی آتا ہے۔ نمبر 5، جیو۔ ریلائنس انڈسٹریز کا جیو برانڈ انڈیا کے ٹیلی کام سیکٹر کا بڑا نام بن چکا ہے۔ ایشیا کے امیر ترین شخص مکیش امبانی نے اس برانڈ کو 2016 میں لانچ کیا تھا۔ اس وقت انڈیا کے ٹیلی کام سیکٹر پر کئی بین الاقوامی برانڈز راج کر رہے تھے، لیکن جیو نے شاطرانہ حکمت عملی کے ذریعے پانسا پلٹ دیا۔ 6 ماہ تک مفت ڈیٹا اور کالز کے آفر نے لاکھوں صارفین کو اس کی جانب متوجہ کیا اور انڈیا کی ڈیجیٹل مارکیٹ کو بدل کر رکھ دیا۔ اس برانڈ کی بدولت انڈیا میں ڈیجیٹل ترقی تیز تر ہوئی اور آج یہ ایک ایسا ملک بن چکا ہے جہاں عام آدمی بھی ڈیجیٹل دور میں داخل ہو چکا ہے۔ اس لیے انڈیا عالمی ٹیکنالوجی کمپنیوں کے لیے ایک اہم مارکیٹ بن چکا ہے۔ جیو نے انڈیا میں ڈیجیٹل ادائیگی نظام کو بھی فروغ دینے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اگر اس کی کوئی ایک خامی ہے تو وہ یہ کہ اسی ڈیجیٹل انقلاب نے انڈیا میں معاشرے کی اس تقسیم میں بھی حصہ ڈالا جس میں آج یہ ملک پھنسا ہوا ہے۔